بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مسجد میں سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے
ساتھ شہید ہونے والے آپ کے رفقا کی یاد میں آج بھی ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ بیان سے قبل نعت خوانی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عقیدتیں پیش کی گئیں، اللہ جل مجدہ سے دعا ہے وہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جہاں مہینوں کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں یا قرآن پاک میں 12 ہی مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی 12 ہی ہے، اور ان میں جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی اور خصوصیت کے ساتھ جو عاشوراء 10 محرم کا جو دن ہے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ماہ محرم الحرام کو اگر ہم دیکھیں تو یکم محرم الحرام خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی طرح محرم کی 5 تاریخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ کا یوم وصال ہے، اور 10 محرم اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے جو آخری تاریخ ہے 28 محرم الحرام ہندوستان کے عظیم بزرگ ہستی سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ، ان کا جو یوم وصال ہے وہ 28 محرم ہے۔ 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے اسلام سے قبل بھی یہ بڑا دن عظمت اور والا رہا ہے۔ تفاسیر میں اس دن جو عظیم اور بڑے بڑے واقعات جو رونما ہوئے وہ 10 محرم الحرام کو ہی ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو 10 محرم الحرام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو بھی 10 محرم تھی، اور جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور وہ طوفان نوح آیا، اور جس دن کشتی کنارے یا ساحل پر رکی وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بادشاہت عطا فرمائی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں آپ بہت زیادہ رہے، تو جس دن آپ کی بینائی واپس آئی وہ دن بھی کیا ہے 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ دن بھی کیا ہے 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون اور اس کی پوری قوم جو دریائے نیل میں غرق و تباہ ہوئی، وہ دن بھی کیا ہے 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو مختصر کے واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ سب وہ واقعات ہیں جو اسلام سے پہلے کے ہیں، اور یہ سب اور بھی واقعات ہیں جو تفاسیر میں بیان کیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 محرم الحرام عاشورے کا دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ اور اسلام کے بعد اسلام میں یہ دن جو بہت زیادہ مشہور ہوا، اس کی وجہ واقعہ کربلا ہی ہے۔ حضور نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ھذا، یہ کیا ہے کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ دن بڑا مبارک اور عظمت والا دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن کیا ہے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں بھی کیا روزہ رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس دن روزہ رکھنے کی کیا ترغیب دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی اور عیسائی دونوں اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی کیا ہے روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ تو رکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھا جائے، اگر 9 کا نہیں رکھا تو 11 کا کیا روزہ رکھا جائے، تاکہ ان کی مشابہت سے کیا بچا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث سے مبارکہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے 1 سال کے گناہ کیا ہے معاف کر دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا ہے اس دن کی فضیلت کو بیان کیا۔ تو یہ دن بڑی عظمت اور فضیلت کا حامل دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رہا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی معمول رہا کہ اس دن آپ کیا ہے روزہ رکھتے تھے۔ اور واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بہت ہی عظیم ترین دن ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی اس دن پیش کی، تاریخ میں ایسی قربانی ہمیں نظر نہیں آتی۔ حصول برکت کے لیے پہلے کچھ فضائل بیان کروں گا، پھر تاریخ کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں 2 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز جو ارشاد فرمائی کہ نور آیا، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی روشن کتاب آئی۔ تو روشن کتاب سے مراد تو قرآن کریم فرقان حمید ہی ہے، اور نور سے مراد
حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی چمکے اور جس پر اس کی روشنی پڑے وہ بھی چمکے، اس کو نور کہتے ہیں۔ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے اس کو نور کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے نور ہے کہ اس کی ایک اپنی روشنی ہے، لیکن سورج خود بھی روشن ہے اور جس پر اس کی روشنی پڑتی ہے اس کو بھی کیا روشن کر دیتا ہے۔ جس جگہ سورج ہوتا ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں اجالا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سورج کی روشنی ایسی ہے کہ اس روشنی کو آپ روک سکتے ہیں کہ دن کے وقت اگر آپ کمرہ بند کر لیں، کھڑکیاں بند کر لیں، کوئی سراغ جہاں سے اس کی روشنی آئے وہ بھی بند کر لیں، پورا کمرہ پیک ہو، سورج کی کوئی کرن کمرے میں نہ آئے تو کمرے میں کیا ہے؟ اندھیرا ہو جائے گا۔ اور باہر اگرچہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن اس کی جو روشنی ہے اندر نہیں آ رہی۔ تو سورج کی جو روشنی ہے وہ صرف ظاہر کو چمکاتی ہے، باطن کو نہیں چمکاتی۔ تو سورج خود تو روشن ہے، جس پر اس کی روشنی پڑے اس کو بھی روشن کر دیتا ہے، لیکن صرف ظاہر کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور ہے، آپ کی نور کی روشنی ایسی ہے کہ آپ خود تو روشن ہیں اور جس پر آپ کے نور کی روشنی پڑی تو اس کا ظاہر بھی روشن ہوا، اس کا باطن بھی روشن ہوا۔ آپ ظاہر اور باطن دونوں کو کیا روشن اور منور کرتے ہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو بھی روشن کیا، ان کے باطن کو بھی کیا چمکایا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی شان ہے کہ آپ کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے، جن لوگوں نے آپ کی صحبت اٹھائی، آپ کے نور نے ان کے ظاہر اور باطن دونوں کو چمکایا، اور اللہ نے ان کا مقام کیا بیان فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کہ ان کے ظاہر اور باطن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا۔ تو اب ان کا مقام یہ ہوا کہ اللہ ان سے دنیا میں راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شان ہے۔ اور پھر وہ شخصیت جو اس نور کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے ہوں تو وہ خود چمکے، اور اتنے چمکے کہ اپنے اغیار کی آنکھیں بھی ان کی چمک سے کیا ہے چکا چوند ہو گئی۔ یزید کی 1000 مخالفت کے باوجود تا صبح قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام اسی طرح چمکتا اور دمکتا کیا رہے گا۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور آپ کے نور کی روشنی سے آج بھی ان کا نام کیا ہے موجود ہے، لیا جاتا ہے اور روشن اور منور ہے۔ سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات یہ ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہوئی 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے کان میں اذان دی، سیدھے کان میں اذان دی اور الٹے کان یعنی بائیں کان میں کیا اقامت کہی، اور اپنا لعاب دہن لعاب مبارک آپ کے منہ میں ڈالا اور دعا دی۔ 7ویں دن آپ کا نام رکھا حسین، اور اسی دن آپ کا کیا ہے عقیقہ بھی کیا۔ آپ کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ ہے، آپ کے القابات بے شمار ہیں، اور احادیث مبارکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن القاب سے آپ کو یاد کیا، ریحانت الرسول، سبط رسول، ان القابات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر فرمایا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ
کہ یہ دو نام جو رکھے گئے حدیث مبارکہ موجود ہے، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دو نام اہل جنت کے ہیں۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے دو بیٹوں کے نام شبر اور شبیر رکھے، تو میں نے اپنے دو بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے، کیونکہ سریانی زبان میں شبر اور شبیر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اسی وجہ سے حسنین کریمین کو شبر اور شبیر بھی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو نام لوگوں سے پوشیدہ رکھے، مخفی رہے، اہل عرب میں کسی کے یہ نام نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے یہ نام کیا ہے رکھے، ان سے پہلے پورے اہل عرب میں یہ نام کسی کے بھی نہیں تھے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا یہ زوجہ ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، جو چچا ہیں حضرت بنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت بنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے جو چچا موجود تھے اس وقت وہ 4 چچا موجود تھے، جبکہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کے 10 بیٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت صرف آپ کے 4 ہی چچا تھے، 2 نے اسلام قبول کیا ہے اور 2 نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جن 2 نے اسلام قبول کیا ان میں ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، کہ یہ 2 چچا وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام کیا ہے قبول کیا، اور جن 2 نے اسلام قبول نہیں کیا ان میں ایک ابو لہب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ابو طالب اگرچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کی، پرورش کی اور دین اسلام کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے بھی رہے، لیکن تمام علماء کرام کا اور خصوصیت کے ساتھ امام اعظم علیہ رحمہ، چونکہ ہم حنفی ہیں تو ہم امام اعظم علیہ رحمہ کے موقف کو ہی اپنائیں گے کہ امام اعظم علیہ رحمہ کا موقف یہی ہے کہ ابو طالب نے کیا اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو آپ کے 2 چچا نے اسلام قبول کیا، 2 نے نہیں کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ ہیں حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ اب یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب ایسا ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتی، کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ خواب بیان کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کرو، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گرتا ہے، کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹا اور میری گود میں گرا، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ ان قریب میری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی اور وہ بچہ تمہاری گود میں کیا ہے دیا جائے گا، یہ اس خواب کی کیا ہے تعبیر ہے۔ اور چند ہی دنوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کیا ہے ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی وہ درست ثابت ہوئی۔ تو یہ بچپن کے کچھ حالات تھے۔ احادیث مبارکہ اگر دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نوازوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور بے شمار احادیث کریمہ ایسی بھی موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا ذکر فرمایا،
اور ان کے فضائل بیان کیے، اور کچھ احادیث کریمہ ایسی ہیں کہ جس میں صرف ایک ہی کا ذکر ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ تو حصول برکت کے لیے سے چند احادیث مبارکہ میں وہ بیان کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ آپ ان پر شفقت فرماتے تھے، اس لیے یہ کہا گیا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حسین کا ذکر دراصل میرا ذکر ہے، حسین سے محبت دراصل مجھ سے محبت ہے، حسین سے دشمنی دراصل مجھ سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑنا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ لڑنا ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کا کیا ہے؟ مفہوم بیان کیا گیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے من احب حسین، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، اور اپنی انگلیاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کی اور کھیلنے لگے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، ان الفاظ پر آپ غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی احب، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے کیا ہے؟ محبت کر، کہ میں تو حسین سے محبت کرتا ہوں لیکن میری چاہت یہ ہے کہ اے مولا تو بھی اس سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، اور اس سے بھی محبت کرے جو حسین سے کیا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ رب بھی اس سے محبت کرے جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے، اور اس سے بھی محبت کرے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو تھوک ہوتا تھا اس کو چوسا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یمتص لعاب الحسین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو لعاب یا تھوک تھا اسے چوستے تھے، کما یمتص الرجل التمر، جس طرح ایک آدمی کھجور کی گٹلی کو چوستا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھوک کیا ہے؟ چوسا کرتے تھے۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ تو وہ تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس میں حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک باتوں نے ایک تختی لکھی، تختی لکھنے کے بعد دونوں شہزادے سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا، اماں جان ہم نے یہ تختیاں لکھی ہیں، آپ یہ فیصلہ کریں کہ ان میں سے کس کی تختی اچھی ہے، یعنی حسن کی اچھی ہے یا حسین کی اچھی ہے، کوئی آپ فیصلہ کریں۔
وہ سمجھ گئیں کہ اگر ایک کی تختی کو اچھا کہا جائے تو دوسرا ناراض ہوگا، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کام میں نہیں کر سکتی، ایسا ہے کہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ اب یہ دونوں شہزادے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو لوگوں کے فیصلہ کرتے ہیں، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اس طریقے سے ہو، اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لولا علی، کہ اگر آج اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے لہلک عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اس قدر بلند تھا۔ اب یہ دونوں شہزادے اپنے والد ماجد کے پاس آئے اور وہی انہوں نے بات رکھی کہ یہ ہم نے تختیاں لکھی ہیں، لوگوں کے تو بڑے بڑے فیصلے آپ نے کیے ہیں، اب بتائیے کہ ان تختیوں میں کس کی تختی اچھی ہے۔ ان کے ذہن میں بھی یہ بات موجود تھی کہ جس کی تختی کو اچھا کہا جائے گا دوسرا کیا ہے اس کو ناراض ہو جائے گا، وہ کیا کریں۔ وہ بھی جانتے تھے اب یہ فیصلہ اب صرف ایک ہی شخصیت کر سکتی ہے، تو آپ نے کہا کہ اب یہ تم دونوں اپنے نانا جان حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، وہی بارگاہ ایسی ہے جو لوگوں کے فیصلے کرتی ہیں، وہی صحیح فیصلہ فرمائیں گے۔ اب یہ دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں نے عرض اپنی پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ اگر کسی کی تختی کو بھی اچھا کہا جائے گا دوسرا کیا ناراض ہوگا۔ آپ وہاں پر موجود تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں تختیاں رکھ دو۔ جیسے یہ دونوں تختیاں رکھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت سے ایک سیب لے کر آئے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے تھے تو کیا ہوا کہ وہ سیب جو ایک تختی پر گرنا تھا اس کے دو حصے ہو گئے، ایک آدھا ٹکڑا ایک تختی پر گرا اور آدھا ٹکڑا کیا دوسری تختی پر گرا۔ تو یہ ہے حسنین کریمین کا مقام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ کہ میں حسین سے محبت کرتا تو بھی ان سے محبت کر، تو یہ وہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ نے دونوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ انی احبہما فاحبہما، کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ تو یہ اس کا اظہار اس جگہ پر ہوا کہ اللہ پاک ان دونوں سے بھی اتنی ہی محبت فرماتا تھا کہ رب کو بھی معلوم تھا کہ جس کی تختی کو اچھا کہا جائے گا دوسرے کو کیا ناراض ہونا ہی ہے، تو اللہ پاک نے بھی نہیں چاہا کہ یہ ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو، ایسا فیصلہ فرمائے کہ دونوں کیا ہے راضی ہو گئے۔ تو یہ مقام ہے حسنین کریمین کا۔ اور بات جب آتی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تو یاد رکھیے جس کی قربانی جتنی عظیم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام اور مرتبہ بھی اسی قدر کا عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو واقعہ پیش آیا بہت ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ پہلی بات جو آپ سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی اطلاع اور اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی پیدائش سے پہلے بھی دی اور پیدائش کے بعد بھی کہہ دی کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا یہ جو نواسہ ہے یہ فلاں فلاں جگہ پر احادیث مبارکہ موجود ہیں، آپ نے وہ ساری چیزیں بتائیں کہ فلاں جگہ پر فلاں دن کیا ہے ان کو کیا ہے شہید کر دیا جائے گا، اہل بیت کے بہت سارے افراد کیا وہاں پر کیا ہے شہید ہوں گے، بے شمار احادیث سے مبارکہ موجود ہے۔ لیکن قابل غور بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا اس وقت انتقال ہوگا، یا صبح جب ہم کام کرنے جاتے ہیں اور ہمیں یہ اطلاع مل جائے، بالکل یقینی اطلاع ہو
کہ اگر آج ہم نے سفر کیا یا کام پر گئے تو میرا انتقال ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو بھی ہے ہوگا، تو میں یقین اور دعوت سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے ایک سے لوگ بھی ہوں گے جو نکلیں گے نہیں، گھر سے نہیں نکلیں گے۔ کیوں کہ ہم لوگ کیا موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہو یا اہل بیت اطہار ہو، سب کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ پیش آنا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جرت پر قربان جائیے، کبھی بھی آپ کو یہ نہیں سننے کو ملا ہوگا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس کام سے پیچھے ہٹے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہو کہ اتنی عظیم قربانی میں کیسے دوں گا، اتنے جو مظالم کے پہاڑ ٹوٹیں گے ہم پر، وہ ہم برداشت کیسے کریں گے۔ ایسا نہ حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے، نہ کسی نے اس کو بیان کیا۔ یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طے تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی، صبر کی کہ اللہ پاک میرے اس بچے کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ یہ پورا جو واقعہ ہے یہ رونمائی نہ ہو یا ان سے یہ ہٹا لیا جائے، ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عظیم قربانی تھی کہ معلوم ہونے کے باوجود آپ اس جگہ پر گئے اور اپنی جان کا نذرانہ آپ نے کیا پیش کیا، اس لیے آپ کی یہ قربانی اتنی عظیم ہوئی، اسی وجہ سے آپ کا یہ ذکر خیر اب تک کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، کہ سارا مسئلہ یہیں سے نکلا کہ جب یزید تخت نشین ہوا اور اس وقت جو بڑی بڑی شخصیات تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ دو شخصیات اس وقت صحابہ کرام میں سب سے بڑی شخصیات تھی، تو ان لوگوں سے بیعت لینے کا کیا ہے جبراً حکم دیا گیا۔ یزید نے کہا اگر ان دو شخصیات نے میری بیعت کر لی تو جتنی بڑی اسلامی سلطنت ہے ساری سلطنت کے مسلمان مجھ سے کیا بیعت کر لیں گے۔ وہ بھی اس بات کو جانتا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ کے سامنے میں ایک بات رکھتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں جو خلیفہ ہوتا ہے یا حکومت جس کو منتخب کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ بڑا امام، بڑا امام سے مراد شریعت میں حاکم وقت ہی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے امامت صغریٰ۔ امامت صغریٰ کہتے ہیں نماز کا جو امام ہوتا ہے اس کی امامت کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اب امامت صغریٰ جو ایک امام کو نیہ ہوتی ہے اس کی بہت ساری شرائط بیان کی ہیں۔ عام طور پر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ جب مسجد میں امام کا تقرر ہوتا ہے تو شرعی طور پر وہاں کی کمیٹی امامت صغریٰ کی شرائط جو شریعت نے بیان کی اس کو دیکھتی ہے یا نہیں، کیونکہ پھر بات آتی ہے کہ شریعت میں کتنے جو مسجد کے انتظامیہ کے افراد ہیں وہ کتنا شریعت کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال گفتگو یہ نہیں ہے، گفتگو یہ ہے کہ جو امامت صغریٰ کا جو حامل شخص ہوتا ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں، اگرچہ ہم خود کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا امام جو ہے نا متقی، پرہیزگار، نیک اور شریف ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا سے بھی کوئی ایسی چیز ہمیں دیکھنے میں آئی کہ جو ہمیں اچھی نہ لگے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ اگر امام کا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ، مقتدیوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، جھوٹ بولے یا پھر ایسا کام کرے جو اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ تو جب ہم اگرچہ ہم خود اتنے متقی پرہیزگار نہیں ہوتے لیکن امامت جو شخص کر رہا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، اور جہاں پر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو
کہ اس کی تقوی پرہیزگاری میں فرق آتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں اپنی نمازوں کا اتنا خیال ہے تو پھر سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ عنہ یزید کی کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ امامت کبریٰ کا وہ اہل ہی نہیں تھا، تو امامت صغریٰ میں جب ہماری اتنی احتیاط ہیں تو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اس کی بیعت کیسے کرتے ہیں کہ وہ امامت کبریٰ کا اہل ہی نہیں تھا؟ ظالم، شرابی، یہاں تک کہ تمام فسق و فجور جو گناہ کے کام تھے ان سب کا وہ مرتکب تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام تو اس وقت بہت بلند تھا، آپ کے منصب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کی کیا بیعت کی جائے۔ اور یہ بھی آپ جانتے تھے کہ آج اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی تو قیامت تک یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ اسلامی گورنمنٹ، اسلامی حکومت کا جو بھی عہدیدار حکمراں ہیں اس کی بیعت کی جا سکتی ہے، چاہے وہ گناہگار ہو، فاسق ہو، کیسا بھی ہو، اگر وہ آ گیا اس عہدے پر اس کی بیعت کر لی جائے۔ کیوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی کیا بیعت کر لی تھی۔ تو اسلام کی خاطر اور اسلامی احکامات کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا اس کی بیعت نہیں کی، اور آپ نے اس راستے کو اپنایا جو قیامت تک کے لیے کیا ہے مسلمانوں کے لیے مشعل رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ جب بھی تمہارے ملکوں پر ایسے لوگ آ جائیں، اگرچہ وہ مسلمان ہو، دین کا کلمہ بھی پڑھتے ہوں، لیکن اس میں شرائط نہ پائی جائیں تو اس کی بیعت نہیں کرنی، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ وہ مثال قائم اس لیے کر کے گئے تاکہ قیامت تک ایسے لوگ اگر مسلمانوں کے حکمراں بنے تو مسلمان ان کی بیعت سے کیا انکار کر دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو قربانی دی اس کی وجہ یہی تھی کہ یزید امامت کبریٰ کا اہل نہیں تھا۔ چونکہ یہ بات طے تھی کہ حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ واقعہ کربلا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لوگ مدد مانگ رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنے رفقا کو نہیں بچا سکے، تو یہ جو اولیاء اللہ کو لوگ پکارتے ہیں وہ کیسے مدد کریں گے؟ تو مختلف جوابات ہیں، مختصر یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا، خاندان اہل بیت کا شہید ہونا یہ طے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کوئی دعا نہیں کی کہ ان سے یہ کیا ہے پہاڑ تکالیف کے ان سے دور ہو جائیں، آپ نے ان کے لیے ایسی کوئی دعا نہیں کی، صبر کی دعا کی۔ اور دوسری بات جو آپ کے رفقا آپ کے ساتھ جو بھی تھے، قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے کہ اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ، کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو وہ ایک لمحہ نہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ یعنی جس کی موت کا جو وقت مقرر ہے، مثال کے طور پر 9 بجے کسی نے مرنا ہے، اللہ پاک نے جس کی موت کا وقت یہ طے کر دیا تو 9 بجنے سے 1 منٹ پہلے نہیں آ سکتی، 9:01 پر نہیں آئے گی۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن جو طے ہے وقت جس کا، اسی وقت اس کو موت آنی ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو اہل بیت اطہار یا جو بھی آپ کے رفقات ہیں ان کا وقت زندگی کا اتنا ہی تھا، تو اس لیے وہ وہاں اس وقت شہید ہو گئے۔ اگر ان کا وقت آگے کا ہوتا، یہ اللہ نے ان کی شہادت وہاں مقدر نہیں کی ہوتی، جیسے حضرت امام زین العابدین ان کی شہادت وہاں طے نہیں تھی، ان کی موت کا وقت وہاں طے نہیں تھا، تمام خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ جتنے بھی نوجوان جتنے بھی مرد تھے سب شہید ہو گئے، صرف باقی تھے حضرت امام زین العابدین۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی تو باقی رکھنا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ قربانی اتنی عظیم تھی، آج پوری دنیا میں جتنے بھی سید زاد ہیں
اکثریت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے بہت کم ہیں۔ سیدوں کا جو گھرانہ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے وہ اکثریت وہ ہیں جن کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، کیونکہ قربانی جو اللہ کی بارگاہ میں جتنی عظیم ہوگی اللہ پاک اس میں کیا برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں وہ ذبح ہوتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ ان کو ذبح کرتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو بھی جانور قربانی میں ذبح ہوتا ہے، جو مسلمان جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، مجھے آپ بتا دیجئے کہ جتنی عمر آپ کی ہے، ہر آدمی سوچ کے بتائے، جتنی عمر آپ کی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ قربانی کے دنوں میں کسی بھی جگہ کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہو کہ اس سال قربانی نہیں کرنی، کیونکہ جو قربانی کا جانور ہے وہ اس سال اتنا نہیں ہے، بکرے نہیں ہیں، گائے نہیں ملے گی آپ کو، اونٹ نہیں ملے گا، کبھی ایسا سنا آپ نے؟ نہیں، بلکہ جتنی قربانی ہوتی ہے اس سے دگنا جانور کیا ہے موجود ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ جانور جو قربانی جن کی نہیں ہوتی، جن کی قربانی کرنا حرام ہے، ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اور انگریز ان کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے تنظیمیں بنا لیتے ہیں، پھر بھی وہ جانور کیا ہے ختم ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس جانور میں برکت ہی نہیں رکھی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی ذات ہو، اس کا پیسہ ہو یا وقت ہو، اللہ پاک اس میں برکت ادا کر دیتا ہے، اور برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چلتی چلی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جن شخصیات نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ نے ان کا نام آج بھی زندہ رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کیا خلوص الہیت کے ساتھ، اللہ نے ان کے مالوں میں برکت دی، اور جنہوں نے اپنے وقت کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کے لیے لگایا، اللہ نے اس وقت میں اتنی برکت دے دی کہ وہی وقت اگر ہم کہیں اور لگاتے وہ کام نہیں ہوتا، لیکن دین کا کام اسی وقت میں کیا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون ہیں جو میری خاطر اپنی کون سی چیز قربان کریں گے، اپنی جان کا نذرانہ دیں گے یا اپنا مال خرچ کریں گے یا پھر اپنا جو زندگی کا وقت ہے وہ لگائیں گے۔ تو جو چیز لگائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ پاک اس میں کیا برکت عطا فرماتا ہے۔ تو واقعہ کربلا بھی آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی خاطر اتنی عظیم قربانی دی کہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی کیا لیا جاتا ہے، کیونکہ قربانی عظیم تھی اس لیے ان کا نام بھی کیا ہے اسی انداز میں کیا ہے زندہ ہے۔ تو یہ درس ہے واقعہ کربلا کا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، یہ اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کرے، تو آپ اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگائیں۔ اگر مال اللہ نے دیا ہے تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اگر وقت آیا تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی کیا ہے اللہ کی راہ میں کیا ہے پیش کریں۔ اللہ پاک آپ کی یہ قربانیاں بھی کیا ہے قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے جو بھی رکفا ہیں ان کے مزار انوار پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔